حضرت اوکاشا نے جڑ بلے نظام بچڑے آئے تیرے آقا نے فرمایا اوکاشا نظام مار کے بدلہ لے لے حضرت امام حسن اگے آگے کہنے لگے اوکاشا میرے نانے نو مارینا میرے نانا دی طبیعت بڑی نساز ہے حضرت امام حسین اگے آگے کہنے لگے اوکاشا مارینا میرے نانے نو بخار بڑا ہے میرے آقا نے تو تنے نو سینے لاؤ لیا فرمایا ہٹ جاؤ آج میں محمد اپنا بدلہ یہاں پہ دیواں گا نو جبانو جڑے بلے حضرت اوکاشا نے دلیں کے قریب آئے عرض کی تھی کملی والے آؤ ذرا اپنے جسم تو کپڑا ہٹایا آج جدو تسا نیزہ ماریا سی اس ویلے میں کمیز نہیں سی پہنی یا رسول اللہ تسی بھی کپڑا ہٹاؤ میں نیزہ مارنا ہے تیرا کی جانتا جڑا اس تو اچھا بولیو نا جو جھاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کا میں تھے کیوں رکھے دی بھائی تھوڑا ہور اچھا بولو طاہر مجدی میرا پیر بھائی نے تو نہ اتنا زور لگایا پر تو سا روند ماریا بھائی مگر میری باری نہیں کیونکہ میں تو تنو مدینے لے کے جانا بھائی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ ہاتھ چکے میرے نال سکیت دیزار سارے کرو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ نے رجا فرمایا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ نے رجا فرمایا کائنات دے اندر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے اللہ نے فرمایا نہ کوئی شہر رہے گا نہ کوئی بستی رہے گی نہ کوئی خمر رہے گا نہ کوئی مستی رہے گی نہ کوئی بلندی رہے گی نہ کوئی پستی رہے گی نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا نہ پھلا دا لہلانا رہے گا نہ کوئی تاج رہے گا نہ کوئی تخت رہے گا عرض کی دیا اللہ باقی کی رہ جائے گا فرمایا بھائی اب وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فرمایا کہ رب کی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے گی عرض کی دیا اللہ میں مر جاما تو زندہ رہے عرض کی دیا حیو قیوم اگر کدے میرا بھی ارادہ بن جاوے میں بھی زندہ رہا میں بھی نہ مرا اللہ فرمایا ایدہ بھی کلیہ رکھے آئے عرض کی دیا اللہ ایدہ کی کلیہ موجود ہے اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ اللہ نے رجا فرمایا بدے ابا کی میں رہنا ہے فرمایا جے زندہ رہنا چاہنا ہے یاری میرے نلال ہے مرن تینوں بھی نہیں دیوا فرمایا یاری میرے نلال پھر تینوں مرن نہیں دے پاگا کونین دیوالی نے فرما انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کونین دیوالی نے فرما کہ اللہ نے زمین تے نبیان دا جسم کھانا حرام کر دیتا ہے فرمایا کہ نبی زندان فنبی اللہ حی نبی زندان یرزق اللہ نبیانو کھامان رزق بھی عطا کردہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے بھائی عیسائیاں دا قیدہ کہ عیسیٰ فوت ہو گئے مسلمانہ دا قیدہ ہے کہ زندہ آسمان پہ گئے
اللہ نے قرآن مجید فرما پر رفعہ اللہ الیہ، فرما اللہ نے انہوں نے بلند مقام اپنے وظیفت بلندی عطا کی تھی، یعنی زندہ یا آسمان تے بلایا۔ عیسائیاں دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے، یہودیاں دے حضرت ادریس علیہ السلام بھی زندہ نے، وہ بھی زندہ آسمان تے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی زندہ نے، ان جتے سارے نبی زندہ نے۔ ایمانداری نے دسو کہ عیسائیاں دے نبی زندہ نے، یہودیاں دے نبی زندہ نے، تے مسلمانہ دے نبی نہیں زندہ؟ آج اونا دے نبی زندہ نے تے ساڑھا نبی بھی، بھائی زندہ نبی دا غلام بولے ساڑھا نبی بھی زندہ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے چ گئے، 40 دن رہے، باہر آئے تے زندہ، بولے جو سبحان اللہ۔ 40 دن بعد مچھلی دے پیٹ جو باہر تشریف لکھے آئے تے نبی نو کوئی نقصان نہیں پہنچیا، وجود نبوت کوئی نقصان نہیں پہنچیا۔ بھائیاں نے آکھا یوسف نو بھیڑیا کھا گئے، کہ قمیص نو خون لگا کے لے کے آوے تے عرض کی تھی آوے کھو ابا جی یعقوب علیہ السلام یوسف نو بھیڑیا کھا گئے، یوسف پھر زندہ۔ بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نو آرے ہٹھاں لے آکے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ بنی اسرائیل والے ایک ایک دن 40 نبیوں نو شہید کر دیتا، نبی پھر بھی زندہ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عزیر علیہ السلام 109 سال 100 سال آرام کیتے رہے، پھر زندہ۔ یار اصحاب کاف 309 سال غار چ ستے رہے، پھر زندہ۔ پتہ لگیا نبی پاویں مچھلی دے پیٹ چ رہے، نبی پاویں یار سمندر دیاں گہرائیاں چ رہے، نبی پاویں بھیڑیے چ رہے، یعنی بھیڑیا انج کھاتا تے نہیں، مگر بھائیاں تے آکھے نا کہ بھیڑیا کھا گئے، پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چ زندہ رہے۔ اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال موت زندگی دے نال لڑ کے تے آپ نیند کر کے زندہ رہے، اصحاب کاف 309 سال سو کے پھر زندہ رہے۔ پتہ لگیا کہ یہ چیزاں نبی دے وجود نو نقصان دین دیاں نہیں، اس واسطے میں کہہ رہا ہاں کہ میرا نبی قبر چ چلا جائے تے قبر دی مٹی بھی نبی نو نقصان دین دی نہیں۔ فرما انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ نوجوانوں قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دا تے مقام انبیاء تو بھی برتا رہے۔ گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ ایک دن گولڑے دے رولے ریلوے سٹیشن دے جا رہے، ایک انگریز بندوق لے کے شکار کر نکلے آؤ، حضرت پیر میر علی شاہ تسبیح پڑھ دے جا رہے، انگریز تسبیح کر کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے، آپ دی بندوق علی اشارہ کر کے فرمان لگے ایک ہی ہے، کہنے لگا میرا ہتھیار ہے، پیر میر علی شاہ فرمان لگے میرا ہتھیار ہے۔ انگریز تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی اس تسبیح دے نال کی کر دے ہو، آپ دی بندوق علی اشارہ کر کے فرمان لگے تسی دے نال کی کر دے ہو، کہنے لگا جی بابا جی میں کر کے دس دینا ہوں، سامنے درخت پرندہ چہچہ آ رہا، انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دی تھی، گولی پرندے دے سینے چ جا لگی، پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا۔ انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال ایک کرنا وا، آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے کول گئے، مردہ پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا، فرمایا میں اے دے نال ایک کرنا، میں اے دے نال ایک کرنا وا۔ او یار ایتھے تے مصطفیٰ دے غلام مردے نو ٹھوکر مارتے زندہ کر دین، عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دین تے عیسیٰ مردے نو زندہ کر سکتے نے، تے کملی والے نے پتھراں تو کلمے پڑھا کے دسیا میں پتھراں نو بھی زندہ کر سکنا وا، پتھراں تو کلمہ پڑھا کے دسیا کہ میں پتھر بھی زندہ کر سکنا۔ گرامی قدر حضرات، کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جنازہ پڑھا کے گھر آئے،
سید عالم گھر آئے تھے، میرے آقا علیہ السلام دے رستے چنا سر درد شروع ہو گیا، شدید سارے چ درد۔ گھر آئے تھے، اما عائشہ صدیقہ نے اپنے سر تے کپڑا بندھے آئے، ہائے ہائے پہ کر دیا۔ فرمایا عائشہ کیوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے سر چ بڑا شدید درد ہے۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ جو میرے سر چ بھی بڑا شدید درد ہے۔ نوجوانوں اتھوں نبی کریم علیہ السلام دی مرض الموت دا آغاز ہو گیا۔ صفر المظفر دا مہینہ تے نبی کریم علیہ السلام دے سارے اقدس چ درد شروع ہویا۔ قولین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شدید درد نالے شدید بخار ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی دے اندر نماز پڑھانے آ رہے۔ نوجوانوں 5 وقت دی نماز میرے آقا مسجد نبی دے اندر پڑھا رہے۔ ادھر میرے آقا دے سارے اقدس دے درد شدید ہے، درد بھی بڑا شدید ہے، بخار بھی بڑا شدید ہے۔ جو جو دن گزرتے جا رہے، درد وچ بھی شدت آ رہی، بخار دے اندر بھی شدت آ رہی۔ نوجوانوں ایک دن اتنا شدید بخار ہو گیا، نبی کریم نو خشی تاری ہو گئی۔ میرے آقا نے تھوڑا جہا جڑے ویلے ہوش فرمایا، حضور نے فرمایا جاؤ 7 جا کے کھویاں دا پانی لے کے آؤ۔ جڑے ویلے پانی لے آندا گیا، بڑے کھلے برتن دے اندر نبی کریم نو بٹھا کے انہاں 7 کھویاں دے پانی دے نال غسل کرایا گیا۔ نبی کریم دا بخار اتر گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بخار آیا۔ میرے نبی نے فرمایا دوبارہ پانی لے کے آؤ۔ نوجوانوں جڑے ویلے دوبارہ پانی لے آندا گیا، نبی کریم نو پھر غسل کرایا گیا، پھر بخار ہلکا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بخار آیا، نبی کریم نے فرمایا مینوں تیسری بار بھی غسل کراؤ۔ پھر جا کے 7 کنویں دا پانی لے آندا گیا، نبی کریم نے غسل کرایا گیا۔ پھر پہلے تھوڑے بخار دے اندر کمی آ گئی، نبی کریم نے فرمایا علی کتھے وے؟ عرض کی تھی کملی والے حاضر آؤ۔ فرمایا مینوں مسجد نبی چ لے جاؤ۔ نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی دے قدماں تے ہاتھ رکھے آؤ۔ میرے آقا مسجد نبی دے اندر آئے، آ کے میرے آقا جڑے ویلے ممبر ختم نبوت بیٹھ گئی، اس ویلے سارے صحابہ کی بار اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم دی حالت ویکھ صحابہ رون لگ پے۔ اج نبی کریم دے جسم اقدس دے اندر بڑی کمزوری ہے۔ سید عالم نے ممبر تے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا لوگو یاد رکھے آج اپنے غلاماں دا خیال رکھے ہو۔ فرمایا عورتاں دا بھی خیال رکھے آج، اپنی نمازاں دا بھی خیال رکھے آج۔ میرے آقا علیہ السلام نے رو کے فرمایا صحابہ اج جنہیں میرے کھلوں جیڑا بدلہ لینے لے لے، اگر میں کسی دا ادار دینے دے آج لے لے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آج میرے کھلوں کسی نے پیسے لینے نے لے لے۔ فرمایا جے میں کسی دی عزت نو پمال کیتا ہے آج میری عزت حاضر ہے۔ فرمایا جے میں کسی نو تکلیف دیتی ہے، فرمایا آج میں محمد جسم بھی حاضر ہے۔ نوجوانوں صحابہ روئی جا رہے، میرے آقا نے فرمایا میں حکم دینا جنہیں میرے کھلوں جڑا بدلہ لینا لے لے۔ نوجوانوں اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی کملی والے آؤ کہ تسی حکم نہ فرما دے میں کدے نہ اٹھ جاؤ۔ میرے آقا فرماتا سکی لینا، عرض کی تھی کملی والے آؤ ایک جنگ دے دوران تسا میرے جسم دے نیزہ مار کے میں نے آکھا سی ذرا قطار دے اندر ہو جاؤ تو آڈے نیزہ مارن دے نال میرے جسم دے تکلیف ہوئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تسا فرمایا تسا بدلے دینے نہیں کہ کملی والے آؤ میں نیزے دا بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی دوڑ کے جاؤ اپنے گھر بچوں نیزہ منگواؤ۔ نوجوانوں جڑے ویلے نیزہ منگوایا جا رہا ادھر صحابہ رو رہے، حضرت عکاشہ صحابی نو حضرت صحابہ فرمان لگے نالے نبی تو جانا قربان کرنا ہے، نالے نبی کریم کھلوں بدلے لینا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ آج میں بدلے دیواں گا۔ فرمایا میں عدل انصاف والا نبی آؤ۔ نوجوانوں جڑے ویلے سیدہ زہرا پاک دے گھر پیغام گیا، نبی کریم نے زپے مانگ دے نہیں۔ سیدہ نے رو کے فرمایا جنگ دا ویلا نہیں، نبی کریم نے نیزہ کی کرنا ہے۔ عرض کی تھی گئی آج نبی کریم نے بدلہ دینا ہے۔ ایک صحابی دے جسم نو نیزہ لگے آسی، انہیں آج نبی نو نیزہ مار کے بدلہ لینا ہے۔ سیدہ نالے نیزہ دیتا نالے روندیوں نے نالے فرما دیا وے میرے پتروں جلدی جاؤ آج جاؤ کہ نانے دے وجات آج اپنے نانے دا بدلہ آپ دے آجیں۔ آج
آکھیا جو کاشا ساڑے نانے نو مارینا ایک نیزے دے بدلے 100 مار لائی ساڑے نانا دی طبیعت بڑی نساواں دے نوجوانو حسنین کریمین آ گئی حضرت اوکاشا نے جڑ بلے نیزہ پکڑے آئی تیرے آقا نے فرمایا اوکاشا نیزہ مار کے بدلہ لے لے حضرت امام حسن اگے آ گئے کہنے لگے اوکاشا میرے نانے نو مارینا میرے نانا دی طبیعت بڑی نساز ہے حضرت امام حسین اگے آ گئے کہنے لگے اوکاشا مارینا میرے نانے نو بخار بڑا ہے میرے آقا نے دوتنے نو سینے لاؤ لیا فرمایا ہٹ جاؤ آج میں محمد اپنا بدلہ یہاں پہ دیواں گا نوجوانو جڑے ویلے حضرت اوکاشا نے دلیں کے قریب آئی عرض کی تھی کملی والے آؤ ذرا اپنے جسم تو کپڑا ہٹایا آج جدو تساں نیزہ ماریا سی اس ویلے میں قمیض نہیں سی پہنی یا رسول اللہ تسی بھی کپڑا ہٹاؤ میں نیزہ مارنا ہے نبی کریم نے جڑے ویلے اپنے جسم اقدس تو کپڑا ہٹایا حضرت اوکاشا نیزہ لے کے نیڑے آئے صحابہ چیخا مار کے رونے لگے پہ کر جدو قریب آئے حضرت اوکاشا نے نیزہ زمین تے سٹے آئے اپنے لب نبی دے جسم دے نال لگا لے نالے چمی جاندے نے نالے روئی جاندے نے تیرے آقا نے فرمایا اوکاشا ماردہ کیوں نہیں عرض کی تھی کملی والیاں تینوں کون مارے عرض کی تھی کملی والیاں میں تے میری نسلہ تیریاں ظلفہ دے کھلنا تو قربان نہیں فرمایا اوکاشا ماردہ کیوں نہیں عرض کی تھی کملی والیاں میری انی اوقات کتھے سونیا میں تیرے کھلوں بدلے لواں عرض کی تھی سونیا میری کھل کائنات تیرے تو قربان نہیں فرمایا پھر انج کیوں کیتا عرض کی تھی سونیا تو اڑیاں گلاں تو پہ لگ جائے تو ہاڑے دنیا تو پردے دا بیلا آ گیا تینوں خیال آیا اوکاشا جاندی بار نبی دے جسم نہ جسم لگا لے کیونکہ میں سنے ہیں جڑی چیز نبی دے جسم نہ لگ جائے ہوتے تے دو دخلی آگ حرام ہو جاندی میں اپنے نبی دے جسم نہ جسم لگا لوں رسول کے غلام عرض کی تھی کملی والے میرا جی کہتا میں جاندی بار نبی دے جسم نہ ایک بار جسم لگا لوں ایک مٹھی جی حدیث سناواں کوئی پریشر نہیں کوئی والیوم نہیں کچھ بھی نہیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت انس دے گھر مہمان آئے تے آپ نے جڑا دسترخوان بچھایا نا جدو مہمان کھانا کھا کے اٹھے تھے آپ نے دسترخوان سمیٹ کے تے جلدی تندور وچ سٹ دیتا مولانا روم رحمت اللہ علیہ مطلب شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ مہمانہ نے عرض کی تھی حضور اگر دسترخوان گندہ ہو گئے تھے انہوں دھو لو تو سا انہوں تندور وچ سٹ دیتا ہے فرماتا تھوڑی دیر ٹھہرو تندور وچ جا کے ہاتھ ڈالیا تے آپ نے جدو دسترخوان باہر نکالیا تے اس سڑیا نہیں صاف ہو گئے مہمانہ نے عرض کی تھی لاجپال آگ دا کام ہے ساڑنا مگر اس آگ نے دسترخوان ساڑیا نہیں بلکہ صاف کر دیتا ہے آپ نے فرمایا جی میں تسی مہمان آئے ہو نا ایک دن کملی والے بھی مہمان آئے سن آئی دسترخوان تے میں کھانا چنیا تے کھانا کھاوا تو بعد اس طرح کر کے نا نبی پاک نے اس دسترخوان دے نال اپنے ہاتھ مبارک بلا تشبیہ کہہ رہے کہ انج حضور نے اپنا دہن مبارک تے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیتے فرماد نے او دن گیا تے آج دا دن آیا اس دسترخوان میں کدے دھویا نہیں جدو بھی دھون دے قابل ہوئے تے میں تندور جو سٹ دینا تے آگے نو ساڑ دی نہیں انو صاف کر کے مینو دے دے دیا کیونکہ میرا عقیدہ جنہوں محمد دے ہاتھ لگ جاون انو آگ نہیں ساڑ سکتی آج جڑا قیامت نو نبی پاک دی گناہگار امت نو اللہ نے دوزخ چ سٹنا ہے نا ساڑن واسطے نہیں ایویں صاف صوف کر کے بے مرشد نات میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ لنگر ہے جی نہیں
میں اس واسطے نہیں پوچھا کہ لنگر ہے کہ نہیں تو تانوں دیتا جاوے، میں اس واسطے پوچھا کہ تھوڑا گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہنے جو ہو جاتا تے جدی امی نے دس کے بھیجا پترا تو پلیا ہی حضور دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ۔ کئی بیلی آؤندے ہی سن لنگر دے آسرے، جڑا حضور دے آسرے آیا وہ بولے سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بیلی ہلا کے انہوں نے جگا کے بولے سبحان اللہ۔ میں نے دل کردہ ہے گجرہ والے دی جڑی کلونی ہے نا انج گونجے کہ اگلے سال تک فرشتے ایک دوسرے نو کہنا آؤ گلی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے سبحان اللہ۔ نوجوانوں جدی نسبت میرے نبی نال ہو جائے انہوں آگ ساڑ دی نہیں تے جے تیرے سینے چی کملی والا وسدہ ہوئے تینوں دو دختی آگ کے میں ساڑ سکتی ہے۔ ذو الحج شریف دا مہینہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود نے سٹیا نا اگ وچ 40 دن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اگ وچ رہے تے اگ نے ابراہیم دیاں بیڑیاں تے ساڑ دیتیاں، ہاتھ کڑیاں تے ساڑ دیتیاں، پر ابراہیم دا لوں بھی نہیں ساڑیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی نے پوچھا سی حضور زندگی چ بڑے امتحان دیتے نے کدے موج بھی کیتی جے؟ فرماتے نے زندگی چ 40 دن موج کیتی ہے او جڑے آگ وچ گزار کے آیا سا، اوہ جی موج کدے کیتی نہیں جڑے 40 دن اگ وچ گزارے۔ گرامی قدر حضرات پتہ لگ گیا جدو اللہ والے نہ نسبت ہو جائے پھر اگ ساڑ دی نہیں۔ انجی ابراہیم دیاں جی میں بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں اگ نے ساڑیاں نا، انجی قیامت نو گناہ گارن دے ہمیں گناہ ہی ساڑنے نے۔ آگ دی کی مجال کے مصطفیٰ دے غلامہ نو ساڑ جاوے، آگ نے گناہ ساڑ کے پاک کر کے، کیونکہ جنت پاکاں دی جگہ ہے نا، پاک جگہ تھے پاکاں نے جانا ہے، اس واسطے گناہ تو پاک کر کے جنت بھیجن دا انتظام کیتا جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات حضرت عکاشہ دا صحابہ دا ایمان بیکھو، عرض کیتی سونیا میرا ارادہ سی آخری ویلے نبی دے جسم نہ میرا جسم لگ جائے، ہونٹ مصطفیٰ دے جسم نو لگا لما تاکہ میں تھے دو دختی آگ حرام ہو جائے، آگ حرام ہو جائے۔ بلکہ تے نبی دا جسم میں میرا تے ایمان تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ نوجوانوں جڑے ویلے کملی والے مسجد نبی چگرے آ گئے، ان دن بدن میرے آقا دی طبیعت نہ سادے ہو رہی۔ ایک دن حضرت بلال نے اذان پڑھی، اذان پڑھ کے بلال حبشی دی عادت ہے نبی کریم دے حجرے تے دروازے دے باہر ہوندے نے تے تین باری کہندے نے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کملی والے آؤ نماز دا ویلا ہو گیا جماعت کراؤ۔ اج حضرت بلال حبشی اذان پڑھ کے آئے، تین باری حجرے دے باہر کھلو کے آکھیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کملی والے آؤ نماز دا ویلا ہو گیا ہے۔ اینا تیز بخار نبی کریم نو میرے آقا اٹھتے نے اٹھیا نہیں جا رہا، حضور نے فرمایا آشاؤ جا کے بلال نو کہہ دے، بلال نو پیغام دیو کہ ابو بکر نو کہے کہ نماز پڑھا دے۔ اما عائشہ رونے لگے پئیاں، عرض کیتی کملی والے آئے میرے بابا جن ہمت کوئی نہیں، انہاں دا دل بڑا نرم ہے، سونے آئے انہاں کلو تواڈے باج نماز نہیں پڑھائی جانی، یہ اجازت دیو اسی حضرت عمر فاروق نو کہیے نماز پڑھا دے۔ میرے آقا نے فرمایا نا نا، فرمایا میں کہنا ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نوجوان اما عائشہ نے دوبارہ عرض کی تھی کملی والے آؤ
میرے بابا کو برداشت نہیں ہونا سونے اجازت ہوئے تو عمر فاروق نماز پڑھا دیں میرے آقا نے فرمایا نا میں کہنا میرے ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھا دیں گجرا والا دے رہنے والے تین باری میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھا دیں کیونکہ میرے آقا آن والی امت نو دسنا چاہتے نہیں جڑا محمد بعد محمد مصلی دا وارث ہے اودا نام ہے ابو بکر صدیق جڑا نبی دے بعد نبی دے مصلی دا وارث وہ ابو بکر صدیق ہے سیدہ عائشہ نے پیغام بھیجیا بلال حبشی نو کو صدیق اکبر نو کو نماز پڑھان جڑے ویلے بلال دے کنا چ آواز پئی بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں نالے روندے نے نالے مسجد نبی دیاں دا روندے نے تے کہندے نے بلال تیری ماں نے تینوں جنم ہی کیوں دیتا کہ جنم دے لیا سی اج دا تینوں کیوں ویکھے آئی اج تو نبی دے بغیر نمازاں پڑھے گا تو آقا دے پاس نمازاں پڑھے گا جڑے پہلے جماعت دا ویلا آیا اج کملی والے نہیں آئے صدیق اکبر جڑے پہلے مصلی تے کھلو گئے صحابہ دیاں ہچکیاں بند گئیاں نالے نماز پڑھدے نے نالے روندے نے نوجوان صحابہ ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ رہے امام بخاری فرماتے نے اچانک میرے نبی دی کھڑکی دا پردہ ہٹے میرے آقا نے دیکھیا میں دیکھا میرا باغ کیڈا سونا پیا لگدا ہے میں دیکھا کون کون میرے ابو بکر دا مقتدی ہے نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا نے انج کر کے کھڑکی دا پردہ ہٹایا صحابہ نماز پڑھدے محسوس کیتا سانو نبی پاک پہ ویکھدے نے انہاں نوں نماز بھول گئی نوجوانوں لوگ کعبے ول ویکھدے نے صحابہ نماز چھڑ کے نبی دے چہرے والے ویکھن لگے پئے نماز پڑھدے نبی دے چہرے والے ویکھی جا رہے اج بڑے دناں دے بعد نبی پاک دی دید ہوئی صحابہ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اس ویلے نبی دا چہرہ انج پیا لگدا سی ان وجہہ ورقۃ مصحف انج لگدا جویں نبی دا چہرہ قرآن دا ورقہ ہے حضرت بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی آپ فرماتے نے پہلی پوڑی عشق تیرے دی کہ پل سرات تیرا لوکی حج مکے نو جان دے کہ میں مکھ ویکھاں تیرا سبحان اللہ کیسا منظر ہوئے گا جنتی صحابہ فرما دے اگر دو گھڑیاں نبی پاک پردہ نیچے نہ کر دے تے صحابہ نے نماز توڑ کے جا کے نبی پاک دے چہرے نے چوم لینا سی جوانوں حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دیں وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو نبی پاک کھڑکی دا پردہ کھول کے اپنے یاران ویکھ دے ہونگے اسی تے کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف وہ بھی کہندے سن منہ طرف کعبہ شریف پر نماز رب دی پہ پڑھ دینے رخ یار دا پہ ویکھ دین مکھ یار دا ویکھ کے کہندے نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا یاد رہنا سوم صلاتاں ہی کو یار دا فکر پیا نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھاں مینوں کعبہ بھول گیا یاد رہنا سوم صلاتاں ایک یار دا فکر ہی پیا